جی، تو جب ہمارے کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر نے یہ بات کہی کہ آپ اپنے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر سے یہ کہیں کہ صرف پروگرامنگ کے اندر ہی لرننگ بائی ڈوئنگ کا فلسفہ آپ کیوں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کیوں یہ چیز لا رہے ہیں، نئی بات کہی تھی انہوں نے. آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے باقی سبجیکٹ جو ہیں وہاں پر بھی لرننگ بائی ڈوئنگ کرنا شروع کر دیں. اب یہ وہ زمانہ تھا جب پیڈاگوجی اور سائنس آف لرننگ نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لیکن ہمارے پروفیسر ہو سکتا ہے انہوں نے پیڈاگوجی میں کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہو، لیکن کوئی خاص نہیں میرا لگتا کہ انہوں نے، اس کے باوجود وہ بہت انٹیلیجنٹ تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی تھیری کلاس ہوتی ہے، میں امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں، انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں، وہاں پر بھی تھیری کلاس ہوتی ہے اور تھیری کلاس میں پریکٹیکل نہیں ہوتا. اس کے بعد پریکٹیکل لیب ہوتی ہے اور اس لیب کے اندر تھیری کو ہم ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ریڈنگز نوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ پروجیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ سب چیزوں کو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو انہوں نے مزیدار کہی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے کیا جائے. تو ناظرین، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے آپ سے کہا تھا، ہم نے یہ جو کیٹیگریز بنا دی تھیں تھیری کی اور لیب کی، اس کو بھی آج کل کی ٹیکنالوجی میں ختم کیا جا سکتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی آپ سے کہا تھا آبزرو کریں، بالکل کوئی نئی چیز، آسمان نیلا ہے، پانی، سمندر کا پانی میں لہریں اٹھتی ہیں، زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، کوئی بھی آپ آبزرویشن لے لیں، آبزرو کریں، اس کے بعد ایبزارب کریں. یہاں پریکٹیکل بھی ہوگا، یہاں تھیری بھی ہوگا. یہ کہنا کہ یہاں تھیری ہے اور یہ پریکٹیکل ہے، یہ گڑمڑ ہو جائیں گی بالکل. تو آبزرو، ایبزارب، ڈو. اب ایکسپیریمنٹ دوبارہ شروع ہو گیا، ڈو، کنیکٹ اینڈ انٹیگریٹ. یہ ساری چیزیں اس زمانے میں سائنس آف لرننگ میں نہیں تھیں، اس کے باوجود لوگ اس کے بارے میں سوچتے تھے. اور جو اچھے پروفیسر تھے وہ اپنی لیبس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرتے تھے اور ان کو تھیری کے ساتھ اس طرح کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. خاص طور پہ اگر میں کمپیئر کروں میکینیکل انجینئرنگ کی لیبورٹریز کے ساتھ، وہاں پر تھیری میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور لیب میں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کے درمیان بالکل کوئی کنیکشن نہیں تھا. جو ایکسپیریمنٹس تھے وہ ایک طرح سے لکھائے آپ کو مل جاتے تھے، آپ خود سے کوئی ریڈنگ نہیں لیتے تھے. سول انجینئرنگ میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، میکینیکل انجینئرنگ میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. یہاں پر ٹیچرز نے یہ کوشش کی اس واقعے کے بعد یا اس سے پہلے بھی کہ تھیری کو واقعی کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں پریکٹیکل کے ساتھ، اور پریکٹیکل کے اندر بھی تھیری کو مکس کریں، لانے کی کوشش کریں. ناظرین، یہ ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ علی حیدر کا جو گروپ تھا وہ اتنا زیادہ، یہ میں نے آپ سے کہا نا، کلاس کے 2 حصے ہو گئے تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ جنون کی حد تک اس میں پڑ گئے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب کمپیوٹر کے سامنے آپ کوئی غلطی کرتے ہیں اور وہ غلطی آپ کو ایک دن کے بعد معلوم ہوتی ہے، انٹریکٹیو تو اس زمانے میں تھا نہیں، تو آپ کو کوئی ایمبیرسمنٹ نہیں ہوتی. ٹیچر کے سامنے غلطی کر کے آپ کو ہمیشہ ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک بڑا ہی سمپل سا اصول ہے جو خان اکیڈمی میں سلمان خان نے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ جب اس نے اپنے نیسز اور نیفیوز کو پڑھانا شروع کیا تو وہاں امریکہ میں ڈسٹینسز بہت ہیں، ٹائم ڈفرینسز بہت ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ میں ان کو آن لائن پڑھاتا ہوں، مجھے رات کو بہت دیر جاگنا پڑتا ہے یا صبح اٹھنا پڑتا ہے، یا میرے نیسز یا نیفیوز کو، تو کیوں نہ میں ریکارڈ کر لوں. جب ریکارڈ کر کے اس نے ان کو پڑھانے کی کوشش کی تو اس کو یہ احساس ہوا کہ شاید اب وہ اتنے مزیدار طریقے سے پڑھائی نہیں کریں گے، اس لیے کہ میں ان کے سر پہ تو نہیں کھڑا ہوں گا، وہ تو ریکارڈڈ آواز جاری ہوگی، انہوں نے ریکارڈ کر لیا ہوگا، اس کے بعد اس کو ٹیپ کو چلا رہے ہوں گے. لیکن اس کے نیسز اور نیفیوز کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ اب یہ بہتر ہو گیا ان کے لیے لرننگ کرنا، اس لیے کہ اب سلمان خان ان کے انکل ان کے سر پہ کھڑے ہوئے نہیں تھے. یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے کہ آپ کو جو فیڈ بیک ملے، آپ کو جو کریکٹیو فیڈ بیک ملے آپ کی لرننگ کے بارے میں، اس سے آپ کو ایمبیرسمنٹ نہ ہو. تو کمپیوٹر آپ کو ایک ان ایمبیرسنگ فیڈ بیک پرووائڈ کرتا تھا. آج کل جو کمپیوٹر ہیں وہ تو انٹریکٹیو ہیں، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے.
کہ آپ اسی وقت کریں اور اسی وقت جواب آ جاتا ہے. تو یہ ہوئی اور اس میں جو گیمز کھیلتے ہیں بچے، وہ اسی لیے ان کو امرسو ٹیکنالوجیز کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل اس میں ڈوب جاتے ہیں. وہ بالکل ایسا لگتا ہے نا جیسے کوئی جاندار کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوں. یہ کہا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ زندہ چیز ہے. آپ کسی جاندار کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، کمپیوٹر آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. یہ کمپیوٹر کے انٹرفیسز جو تھے شروع میں، یا IBM 1130 کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی کافی عرصے تک بہت حد تک ایسے رہے جو ہیومن فرینڈلی نہیں تھے. یہ میکنٹاش جب آیا مارکیٹ میں تو اس نے پہلی دفعہ ایک ایسا انٹرفیس جو ماؤس کے ذریعے سے چلتا تھا وہ انٹروڈیوس کروایا. مجھے یاد ہے میں اس وقت ناسا لینگلے ریسرچ سینٹر IKS انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر اپلیکیشن سائنس اینڈ انجینئرنگ ہیمپٹن ورجینیا میں کام کر رہا تھا، اور پتہ چلا ان کو کہ میکنٹاش مارکیٹ میں آیا، پہلی دفعہ مارکیٹ میں آیا تھا، اور بڑی پریس میں بڑی کھلبلی مچ رہی تھی. تو وہاں پر انہوں نے منگوا لیا ایک کمپیوٹر دیکھنے کے لیے. لیکن جتنے بھی سائنسدان تھے، میتھمیٹیشینز تھے، وہ اس کے بارے میں کوئی خاص ایکسائٹیڈ نہیں تھے کہ ہاں ٹھیک ہے بس ایک کھلونا ٹائپ چیز ہے. اور میکنٹاش نے ایک ریولوشن برپا کر دیا. اس وقت جو آپ کمپیوٹر کو اتنی آسانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہ میکنٹاش کی وجہ. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ناسا کے سائنٹسٹ اس چیز کو اور میتھمیٹیشین اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. تو لرن بائی ڈوئنگ کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ لرن بائی ڈوئنگ ہو جاتی ہے اور ایڈکٹیو ہو جاتی ہے. تو علی حیدر کا یہ حال تھا کہ وہ بس پروگرامنگ دے پرووائڈ فیڈ بیک وداؤٹ اینی ایمبیرسمنٹ. سو یہ جو ایک ٹیکنالوجی کا ایک نشہ ہے، جنون ہے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بعد میں بھی ایک ماڈیول میں بات کریں گے کہ یہ ڈسرپٹیو کیسے ہو جاتی ہے. کچھ ماڈیولز کے بعد میں ہم اس چیز کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور پھر یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایجوکیشن کے اندر ہم کیسے ڈسرپشن لا سکتے ہیں. یہاں یہ ماڈیول ختم ہوتا ہے.